السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دو رائے اور میں ہوں افتخار شرازی۔ آج 10ویں محرم ہے ناظرین، اگرچہ دنیا میں آج بھی کئی اہم واقعات ہوئے ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے اس واقعے کا جو آج سے کہیں 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوا، لیکن وہ واقعہ آج بھی اپنی پوری شد و مد کے ساتھ زندہ ہے، اور اس واقعے کا پیغام اور اس واقعے سے جڑے کردار بھی آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اور ناظرین، میری مراد ہے واقعہ کربلا سے اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کی قربانی سے۔ اس واقعے کے بارے میں یقینی طور پہ ہر کسی نے اپنی رائے کا، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے ادیبوں کا، شعراء کا، انہوں نے بھی اس موضوع پہ قلم اٹھائی ہے اور ان واقعات کو اور ان سے جڑے کرداروں کو ضبط تحریر میں لایا ہے۔ ناظرین، حسین نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا پھر ادھر ادھر نہیں رہا۔ جی ناظرین، میری مراد اس وقت اور جو ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں جناب افتخار عارف صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور یقینی طور پہ آج کے دن اور آج سے پہلے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کا اور واقعہ کربلا کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، بٹ آج ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ادب سے جڑے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو پہلا میرا سوال یقینی طور پہ یہی ہے، حسین شناسی کے حوالے سے۔ اگر ہم امام حسین عالی مقام کی شخصیت کو ایلیبوریٹ کریں، ایکسپلین کریں، ان کی تعریف کریں، تو میں چاہوں گا کہ ایک ادیب اور شاعر کس انداز میں تعریف کرے گا امام عالی مقام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیرازی صاحب بہت ہی آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے ذکر حسین کی اس مجلس میں مجھے یاد فرمایا اور اپنی سعادت میں شریک کیا۔ ذکر حسین ہمارے لیے سال بھر محترم رہتا ہے اور ہم اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر یہ ایام جو ہیں خاص طور پر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 61 ہجری میں ہونے والا یہ واقعہ آج بھی ہمارے ذہنوں کو جلا بخشتا ہے اور ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے۔ اس واقعے کی جو سب سے بڑی رمزیت اور سب سے بڑی سرفرازی اور سربلندی کی ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی سربلندی کے لیے اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے ان کے نواسے اور ان کے وارث حسین ابن علی نے جو قربانیاں دیں میدان کربلا میں، وہ تاریخ میں اس کی مثال دوسری نہیں ملتی۔ عظیمت کی اور قیام کی اور جانثاری اور قربانی کی ایسی داستان رقم کی جو ہزار کوششوں کے باوجود، ملوکیت کے ہزار حربوں کے باوجود وہ مٹائی نہیں جا سکی۔ اس 61 ہجری کے 10ویں دن ایک واقعہ ہوا جس میں 72 یا اس سے زیادہ کچھ لوگ، تعداد ہمارے یہاں 72 کی بتائی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی لیکن اس سے زیادہ کے بھی نام آتے ہیں، جو 100 کے ادھر ادھر یہ شہید ہوئے، اور سمجھیے 18 بنو ہاشم اور دوسرے رفقا۔ اس قربانی کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، حادثاتی طور پر نہیں۔ انہوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا زندگی کی قیمت پر۔ یہ سب لوگ یہ جانتے تھے کہ موت آنی ہے۔ 72 آدمی، 30,000، 40,000، 50,000 مختلف تعداد بتائی جاتی ہے لشکروں کی، مگر کم سے کم تعداد جو ہے وہ 30,000 بتائی جاتی ہے۔
تو 30,000 بھی اگر فرض کیجئے رکھ لیے جائیں تو 72 آدمیوں کی کوئی موازنہ نہیں ہے کا کیا تناسب ہے. اور دوسرے یہ کہ پھر ایک اور اس پر ترا یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیاسا رکھا گیا اور 3 دن پیاسا رکھا گیا یعنی 3 دن ان پر پانی بند رکھا گیا اور ان پہ گویا سختیاں اور اہم بات جو فرما رہے ہیں کہ ایک شعوری فیصلہ تھا کہ ہم کس طرف جا رہے یہی ہیں. سب سے بڑی بات ہے جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف نشاندہی کی جانی چاہیے اور ہمارے علماء نے یہی کی ہے. اور ہر زمانے میں یہ جو دیکھیے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رخصت ہوئے اور اس کے بعد ان کے زمانے سے لے کر جنہیں ہم اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کا زمانہ کہتے ہیں وہ ختم ہوا اور ملوکیت کا دور شروع ہو گیا. اور اب جو ملوکیت کا دور شروع ہوا تو بیعت طلب کی جانے لگی اور امیر شام نے پہلے اپنا جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ولید کی بیعت طلب یعنی مدینے میں یزید کی بیعت طلب کی. اپنے نمائندے کے ذریعے کہا گیا کہ ان کی بیعت کریں. اور خاص طور پر یہ کہا کہ بھئی یہ جو 4 بڑے لوگ ہیں صحابہ کی جو بڑی اولادیں ہیں یعنی حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور امام مالی مقام کی بات ہے کہ ان سے بیعت طلب کی جائے. اچھا جب اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اس پہ اصرار ہوا اور جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے کہا کہ آپ بیعت کریں اور کہا گیا کہ اور مروان نے اس پہ اصرار کیا تو امام نے یہ فرمایا کہ میرے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ ان کا جواب یہ تھا. اور اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے سفر اختیار کیا, مکے چلے گئے اور وہاں جا کر شعب ابی طالب میں جہاں پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قریش نے ایام گویا ہجرت سے قبل قید کر دیا تھا اور جس کے نتیجے میں شدائد سے ام المومنین صدیقہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات واقع ہوئی اور اس کو عام الحزن سرکار نے قرار دیا. وہاں جا کے قیام فرمایا اور اسی وقت یہ اطلاع آنے لگی کہ امیر شام نے کچھ لوگ بھیجے ہیں جو ممکن ہے کہ وہ حاجیوں کے بھیس میں ہوں اور وہ قتل حسین پہ مامور ہیں. تو حرمین کی جو حرمت ہے اس کی پاسداری میں امام نے مدینے سے بھی حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر. اچھا اب دیکھیے جس شبہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ یزید کے نزدیک یا حکومت کے نزدیک حرمت حرمین کی کوئی نہیں ہے, اس کا اندازہ آپ کو یہ ہوگا کہ 61 ہجری کے بعد واقع حرہ مدینے کو تاراج کیا گیا اور وہاں پر یعنی مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا اور خانہ کعبہ میں گویا خون بہایا گیا اور عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا. مسجد کو استقبل میں تبدیل کیا گیا کہتے ہیں مسجد نبوی. جی سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. میں ادباً مجھے یہ مانے ہے لیکن یہ سب واقعے ہماری تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں تو بے شمار تاریخی واقعات. مگر واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک خط فاصل اس نے کھینچ دیا اور یہ بتایا کہ میں نے ایک دفعہ ایک بات ہی کہی تھی کہ اسلوب حیات کے طور پر کربلا سامنے آتی ہے. یعنی کب ایسے حالات ہوں جب نظام عدل کو مسترد کر دیا جائے اور شخصی حکومتوں کی بنیاد رکھی جائے اور دین کے شاعر کو حرام محمد کو حلال قرار دیا جائے اور یہ سب کیا جائے, جو اوامر و نواہی کی پابندی نہ کی جائے تو پھر قیام لازم ہو جاتا ہے امام وقت پر. اور وہ جانشین تھے
علی ابن ابی طالب کے جانشین تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آغوش کے پروردہ تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی پرورش تھی، ان کے لیے ان پر یہ لازم آتا تھا کہ وہ باطل کی سرکوبی کے لیے نکلیں، چنانچہ وہ نکلے۔ کہا جاتا ہے، انفیکٹ یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی حکومت کی اس وقت کی جنگ تھی، کہ اقتدار کی جنگ تھی، لیکن میرے خیال میں بڑی فصاحت کے ساتھ تاریخ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس کے بعد بھی بتانے والوں نے بتایا ہے، لیکن بالخصوص جو ادیبوں کا اور شعراء کا ایک کردار رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے۔ بر صغیر کے اندر تو بات بڑا آپ نے کہی بالکل اسی کو، کہ اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں یہ بات اٹھائی کہ اگر سلطنت کا حصول اور مطمع نظر تھا، مطمع نظر ہوتا تو خاندان کے ساتھ وہ سفر نہ فرماتے۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ یزداں کے ہمدد یعنی 72 افراد جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو اب جو بات آپ نے کہی کہ دیکھیے تاریخ کے دو رخ ہیں، واقعات کے بیان کے بہت سے واقعات ہیں۔ اب 20ویں 21ویں صدی میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ تاریخیں لکھوائی گئی ہیں، حکمرانوں نے لکھوائی ہیں اور ان کے درباریوں نے لکھی ہیں، اور جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق لکھی، ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے گویا مفادات کے پیش نظر لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں حقائق بیان ہیں۔ لیکن ایک تاریخ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پیرلل نیریٹو ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو پیرلل نیریٹو جو ہے وہ ادب میں موجود ہے۔ چنانچہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ امام کی زندگی میں جب سفر مدینے سے آپ کر رہے تھے کوفے کی طرف، تو راستے میں دو شعراء کی ملاقات ہوئی، یعنی فرزدق کی بھی ملاقات ہوئی اور عبید اللہ ابن حر جعفی کی بھی ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں لوگ جو تھے یہ انہوں نے امام کے ساتھ یعنی کارزار میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ فرزدق نے یہ کہا کہ جب امام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوفے میں دل تو آپ کے ساتھ ہیں اہل عراق کے، مگر تلواریں جو ہیں وہ اہل شام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو دوسرے تھے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، مگر واقعہ کربلا کے فوراً بعد جو تحریریں سامنے آئیں وہ حر ابن جعفی کی ہیں، اور اس میں انہوں نے مرثیے لکھے اور وہ عربی زبان میں موجود ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں فرزدق کے بھی نے بھی امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے اور پڑھایا جاتا ہے، ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جس کو ہم ہاشمیات کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد دیکھیے امام کی شہادت ہوئی، امام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے ایک طرح کی گوشہ نشینی اختیار کی، مگر یہ بھی صعوبتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ مگر کچھ ایسے خاندان کے افراد تھے جنہوں نے قیام کیا، یعنی زید ابن علی جو جن میں مجھے سعادت حاصل ہوئی، ان کے روضے پہ حاضری کی ہلہ میں، اور انہوں نے قیام کیا، اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت امام حسن کے جو بیٹے تھے عبداللہ حسن مثنیٰ کی اولادوں میں ابراہیم نفس زکیہ، محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس مرضیہ، انہوں نے قیام کیا اور ان کو بھی عباسیوں نے شہید کیا۔ تو گویا یہ تو ایک سلسلہ ہے کہ جو کربلا کے بعد بھی امام حسن عسکری تک قید و بند کی صورتیں برداشت ہوئیں، امام جواد اور امام موسی کاظم قید میں ہی ان کی شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ سلسلہ رہا، لیکن اب دیول خزائی ایک شاعر ہے جس نے امام علی رضا کے دربار میں، حکومت اسدی ایک شاعر ہیں، تو وہاں یہ محفوظ ہوا۔ پھر فارسی میں یعنی سمجھیے فرید الدین عطار اور سمجھیے قانی سے لے ادھر حافظ سعدی شیرازی جی سے لے کر سب نے، اور لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے بہت طاقتور
رسائی ادب تخلیق کیا. اس میں محتشم کاشانی ایک فارسی کے بازی چه شورش است که در خلق عالم است، بازی چه نو چه عزا چه ماتم است. ہر جو ایرانی نژاد بر صغیر میں بھی ہیں فارسی جاننے والے، ہمارے گھروں میں ہم فارسی نہیں جانتے تھے مگر یہ نوحہ پڑھا جاتا تھا. اچھا محسن کاشانی اور اس کے بعد مقبل ایک شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ بہت لکھا، اور اس کے بعد وصال شیرازی اور قانی. اور انقلاب اسلامی کے زمانے میں شہریار ایک شاعر ان کے گزرے، انہوں نے امیر المومنین کی منقبت بھی بہت شاندار قصیدہ لکھا. اور ہمارے بعد میں حسن حسینی اور علی رضا قزوی اور قیصر امین پور، ان لوگوں نے بھی. لیکن بر صغیر میں تو غیر مسلم گویا کہ ہندو شعراء نے بھی امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ ریلیجن کچھ اور ہے، بٹ یقینی طور پہ لگتا ہی ہے کہ وہ جس بر صغیر کا ایک اختصاص یہ ہے کہ یہاں پر جو اردو ہے، زبان اردو، اس کی تاریخ اور مرثیے کی تاریخ ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے. یہ جو قطب شاہی دکن کی حکومتیں تھیں، یہ تشیع سے تعلق رکھتی تھیں، ایرانی تھے. تو انہوں نے سب، یعنی پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ بھی حمد، نعت، منقبت، مرثیہ یہ سب نے لکھا. بعد میں میر تقی میر اور سودا اور سوز کا زمانہ. پھر چھنو لال دلگیر ایک شاعر ہیں جن کا آپ نوحہ سنتے ہیں، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. ناصر جہاں پڑھا کرتے تھے اور ابھی بھی جی ہاں وہ ہندو تھے. اسی طریقے سے ایک روپ کماری بیوی تھیں، انہوں نے، بہت سے لوگ ہیں، باقاعدہ کتاب ہے غیر مسلم شعراء کا کہ مرثیے اور سلام جس میں ہیں. لیکن ہمارے ہاں مرثیہ بحیثیت صنف ادب کے بہت ہی ثروت مند ہے. مستحسن خلیق اور میر ضمیر، اور انہوں نے مرثیے کے خد و خال، مسدس میں کیا ہونا چاہیے، سراپا، رزم، چہرہ اس کا، اور رخصت، اور سمجھیے جنگ، اور پھر دعا اور بکائیہ. تو پہلے معال مجلس بکا اور گریا ہوتی تھی. تو میر انیس اور مرزا دبیر نے ایسا تخلیقی سطح پر مرثیے کو پہنچا دیا کہ پھر اس کے بعد سمجھیے کہ کمال اور معراج تھی ہنر کی بھی اور عقیدے کی بھی. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ادبی سطح پہ بھی مرزا دبیر نے 20 جلدوں میں دفتر ماتم ہے، جو ابھی یعنی میں نے بھی دیکھے 20 جلدوں میں. اچھا میر انیس کے مقام کلام کی بھی یہی صورت. پھر ان کے خانوادے میں مونس اور سلیس اور سمجھیے انس، اور ادھر دوسرے خاندان تھے، میر عشق کا خاندان، تاشق کا خاندان، پھر ادھر سمجھیے پیارے صاحب رشید اور شہیر، یہ ایک دولہا صاحب روج، علی محمد فارغ. مگر شیرازی صاحب جو پچھلے 50-60 سال مرثیے کے ہیں، وہ ایک طرح سے تجدید ہوئی مرثیے کی. اور ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر حضرت جوش مجیح آبادی کے مرثیے، سید آل رضا کے مرثیے، حضرت نسیم امروہوی کے مرثیے، صبا اکبر آبادی کے مرثیے، قیصر بارہوی، صفدر حسین صاحب اور پھر رانا اکبر آبادی، امیر فاضلی، سحر انصاری، سیف زلفی، منہاس، یہاں جوہر نظامی. اور پھر ہمارے زمانے میں، یعنی جو آپ کے گویا ہمارے بعد کے جو نوجوان ہم انہیں کہتے ہیں، ہلال نقوی، حسین اعظمی، بہت اچھے مرثیے انہوں نے لکھے. پروفیسر کرار حسین کا مرثیہ اور فیض صاحب کا مرثیہ. ادھر ہندوستان میں جمیل مظہری اور شمیم کرہانی اور نجم آفندی اور محسن نقوی ہو گئے، جی وحید اختر، یہاں محسن نقوی ہمارے ہاں، اور سیف زلفی نے بہت اچھے مرثیے لکھے. ایک بہت اچھا مرثیہ لکھا، آپ اسے نظم بھی کہہ سکتے ہیں، مصطفیٰ زیدی نے، اے کربلا باد امام لشکر تشنہ، بہت ہی عمدہ مرثیہ لکھا. ہمارے زمانے میں یہاں اسلام آباد میں ایک نوجوان اختر عثمان، انہوں نے بہت اچھا مرثیے لکھے. اور کراچی میں بعض قسیم امروہوی اور شاہد نقوی صاحب اور یاور عباس صاحب،
ان لوگوں نے بہت عمدہ صحیح۔ زیبا رودولوی، ضیاء الحسن موسوی، بہت اچھے مرثیے لکھے گئے. امید فاضلی نے نہایت اعلیٰ درجے کے مرثیے لکھے، سحر انصاری. اور اس میں ایک بات آپ سے شیعی صاحب میں کہوں کہ یہ فرق کرنا مشکل ہے، یعنی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس میں اہل تشیع کتنے ہیں اور اہل تسنن کتنے ہیں. سب نے اپنے گویا فقہی اونرشپ لیول ہر جگہ پہ ہے. جی ہاں، وہاں امام علی مقام کے لیے سب نے امام کے لیے سب نے رجوع کیا. دیکھیے نا، صحیح. جب بڑے صغیر کے جب آپ مرثیے، یہ جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تہذیب ادازاری کی، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر شاہست حسین، بادشاہست حسین، دی این ایس حسین، فارشی دی ازانہ پناست بشتی ہو، بالکل حسین، سرداد نداد دست یزید، حقہ کے بنا الہ. جو لوگ معنی بھی نہیں سمجھتے اور مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہیں، وہ بھی اس رباعی کو حفظ جہاں بنائے ہوئے ہیں. بالکل. اور تہذیب ازاداری کی جیسی صورت بر صغیر میں نظر آتی ہے، وہ کہیں اور کہیں نظر نہیں نہ آتی. عراق میں، نہ حجاز میں، نہ شام میں. جو نقطہ آپ نے اٹھایا اسی کو لے کے میں سوال کرنا چاہوں گا. گویا کہ دامن اسلام میں بڑی ہستیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بڑی آفاقی ہو گئی ہیں. گویا کہ ان کی اونرشپ ریلیجن سے بھی کہیں باہر چلی جاتی ہے. گویا کہ اگر قائد اعظم جاتے ہیں تو لنکن ان کے یونیورسٹی یا وہ درسگاہ کی اوپر سب سے بڑے مقنن اعظم کے طور پہ، گویا کہ وہ کوئی اسلامی درسگاہ نہیں ہے لیکن حضور پاک کا نام لکھا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر دیکھتے ہیں عالی مقام کے بارے میں، تو یہاں پہ بھی جو اونرشپ ہے وہ ریلیجن سے کہیں بیونڈ ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. گویا کہ کربلا کے میدان میں بھی دیکھے تو حضرت جون ہیں، پھر لکھنے والے بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی ان کا کوئی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو آفاقیت آئی ہے ان کی شخصیت کو لے کے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے، اقبال نے اس کو بہت آسانی سے بیان کر دیا تھا کہ گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر. حضرت قاسم نے امام سے پوچھا کہ امام نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ چچا جان، شکر. اب بچہ ہے 13-14 سال کا. گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیز دیگر، مگر علی کے بیٹے کی موت بالکل جدا گانا ہے، الگ ہے. اچھا، اس کے آگے اقبال نے لکھا کہ ذاتش او شلہا اندوختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم. میں نے قرآن کے رموز کو حسین سے سیکھا. واہ. پھر ایک جگہ لکھا کہ اہل حق حریت آموز از حسین. الہ کلمہ حق کیسے کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یہ سبق میں نے حسین سے سیکھا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں، اہل حق حریت آموز از حسین. واہ. تا قیامت قطع استبداد کرد، جابروں کے اور قاہروں کے اور ظالموں کے اور استبداد کے خلاف ایک خط تنسیق کھینچ دیا. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، سطر نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تو یہ جو سطر عنوان، تو آج بھی کیا ہے؟ اب دیکھیے، ہمارے ہاں جو بائیں بازو کے ہمارے لوگ کہے جاتے ہیں، فیض احمد فیض، آپ ان کا مرثیہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت جوش کہ آپ مرثیہ ملاحظہ فرمائیں. جمیل مظہری، سردار جعفری، وحید اختر، شمیم کرہانی، ان سب کے آپ مرثیے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. آخر دنوں میں ہماری فہمیدہ ریاض نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کے حوالے سے، اور کشور ناہی صاحبہ نے، تو مطلب یہ کہ وہ لوگ بھی کہ جو اس طریقے سے مسلکی معاملات میں اپنی شناخت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو لوگ، اچھا دنیا میں بھی میں نام لے سکتا ہوں کہ بعض مشاہیر نے یہ کہا کہ جب میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا تھا تو ایک موقع شدائد کا ایسا آیا کہ میں نے چاہا کہ میں
جیسے نفس نے گمراہ کیا کہ میں مفاہمت کر لوں، اور میں سمجھا تھا کہ مجھے خیال حسین ابن علی کا آیا اور میں نے مفاہمت کرنے سے واہ انکار کر دیا۔ تو یہ جو اہل حق حریت آموز حسین، یہی ہے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہمیشہ سے ایسے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اسی کو ایک اور پیرائے میں انہوں نے بتایا، ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک جدلیات ہے، تھیسز اور اینٹی تھیسز اور سنتھیسز، پھر یہ ہوتا ہے موسیٰ، فرعون و شبیر و یزید۔ تو یہ جو انہوں نے جدلیات بنائی، یہ دو قوتیں جو ہیں یہ ہمیشہ متحارب رہتی ہیں، متصادم رہتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اور یہ حسین ابن علی کا سمجھیے اتنا بڑا مارکہ ہے کہ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، ممکن ہے لوگ مجھ سے اختلاف کریں کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا جو حسین ابن علی نے کیا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ شہادت سے ہمکنار ہو رہے ہوں۔ دیکھیے ہم محفلوں میں، مجلسوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، روایتوں میں، مقتل میں یہ بات دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقیناً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی اور یعنی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، ہندوستان کی طرف، پاکستان کی، یعنی ہماری جو سرحد ادھر چلا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یمن کی طرف چلا جاتا، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام نے کہا کہ میں بیعت کر سکتا ہوں۔ یقیناً یعنی یہ سب ہے کہ بھائی، یعنی یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ اگر راستہ موت کا ہے تو پھر موت برحق ہے، صحیح، لیکن بیعت باطل کی بیعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی جو ایک فیصلہ ہے یہ گویا تاریخ کے اور پھر ایک اور بات جو کہی جانی چاہیے کہ روز عاشور ایک قائد تھے حسین ابن علی، مگر شام عاشور کے بعد ایک اور قائد تھیں زینب ابن علی۔ کتاب عشق دو بابست، کربلا اور دمشق، یکی حسین رقم کر دو، دیگر زینب۔ ایک تو انہوں نے حسین نے رقم کی اور دوسرا باب زینب نے۔ دیکھیے ایک کسی نے فارسی کا مثلا میں نے کہیں پڑھا کہ کربلا در کربلا می ماند کر زینب نبود، کربلا میں پڑی رہ جاتی اگر زینب نہیں ہوتی۔ دربار شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے۔ پھر شیعی صاحب میں ایک بہت ہی مؤدبانہ جسارت کر رہا ہوں یہ کہنے کی، کسی خاندان میں باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوئے، چچا شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، عورتیں گھر کی بے ردا ہوئیں، قید خانوں میں دن گزارے، تماشا بنایا گیا، مگر دعاؤں کی سب سے بڑی کتاب وہ امام زین العابدین نے کہی۔ سجدہ شکر گزاری کے کوئی اور ہوتا تو وہ انکار کرتا۔ اس قدر ظلم اور صعوبتیں اور امتحانوں سے گزرنے کے بعد انہوں نے اتنے سجدے کیے کہ آپ ان کو علی ابن الحسین کہتے ہیں مگر سید الساجدین کہتے ہیں، آپ ان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ اور ان کی دعائیں اگر آپ صحیفہ کاملہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے آدمی تھے جنہوں نے وہ سب دیکھا جو امام حسین جس سے گزرے اور جس سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گزری، اور اس کے بعد بھی شکر ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے سجدے کیے اور انہوں نے شکر کیا اور انہوں نے ملت مسلمہ کی خیر کی دعائیں کی اور ان کی خدمت کی۔ یہ جو صبر و رضا کی یہ منزل جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم پر لازم آتا ہے،
ہمیں ان کا ذکر کرتے اور رہنا یہی چاہیے. چیزیں لگتا ہے کہ اہل بیت کو جدا کرتی ہیں پھر باقیوں سے. یہ خاصہ انہی کا تھا، یہ باقی شاید اس طرح کا طرز عمل اور اس طرح کی کوئی اپنانا ممکن نہیں تھا کسی اور کے لیے. دیکھیے ائمہ میں سے کسی نے اپنے ظلم پر یہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر یہ فرمایا کہ اگر کتاب الہی میں ہم پر ظلم کرنا فرض قرار دیا جاتا اور جائز قرار دیا جاتا تو بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتے تھے جتنے ہم پر کیے گئے. لیکن اس کے باوجود رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ یہ کہتے رہے کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں. لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی یزید نہیں ہے، کوئی عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے، کوئی امیر شام نہیں ہے، کوئی ظالم نہیں ہے. لا معبود سواک، بس تو ہی ہے اور بس تیری ہی بادشاہی ہے، اور دین وہی ہے جو اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے. تاریخ میں ہے کہ 6 اصحاب رسول بھی ساتھ تھے قافلہ حسینی میں. پھر ان کے بڑی فصیح و بلیغ وہاں پہ خطبات ہیں جن میں امام عالی مقام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کس مقصد کے لیے قیام کر رہے ہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو فوج یزید میں تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ شاید حافظ قرآن تھے، قرآن ان کے سینوں میں تھا، لیکن تلواریں کہیں ان کی یزید کے ساتھ کھڑی تھی. تو بڑے عجیب یہ کیا معاملہ تھا، گویا کہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو گئے تھے کہ وقت کا امام سب کو بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے نکلے ہیں. میں جو یہ بہت طویل بحث ہے لیکن 2 باتیں کہنے کی ہیں کہ بعض اوقات وقتی مصلحتیں، دیکھیے سعد ابن ابی وقاص اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ بنت سعد، غالباً ان کا اسم گرامی تھا، فضیلت امیر المومنین پہ روایت کا ایک سلسلہ ان سے ہے، اس کا بیان نہیں ہوتا. صحیح. اگر میں یہ کہوں کہ عمر سعد واقف نہیں تھا منزلت سے، بعض جگہوں پہ تو یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ریلیکٹنٹ تھا، صحیح. یعنی یہ بھی، لیکن کیونکہ اس کو جھانسا دیا گیا تھا کہ یہ جو رے ہے ریاست بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ یہ انعام تجھے میں ملنے والی ہے. اور پھر وہ نہیں ملی، وہ ایک جداگانہ بات ہے. لیکن عمر سعد یہ کہنا کہ وہ نہیں واقف تھا اور یہ کہنا کہ شام کے لشکر میں آنے والے امام سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود امام نے جو خطبات مختصر کئی دفعہ دیے ہیں وہ سب محفوظ ہیں، اور وہ دشمنوں کے نامہ نگار لکھتے تھے جو مقاتل کا حصہ نہیں، تاریخ کا بھی حصہ ہیں. یعنی بعض چیزیں ہیں جو مقاتل میں ہیں اور روایتیں ہیں، صحیح. میں اس کی بات نہیں کہا، مگر تاریخ کی کتابوں میں بھی بعض چیزیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا میں واحد وارث ہوں، نمائندہ ہوں، نمائندہ ہوں. بالکل صحیح. ان کی بیٹی کا واحد بیٹا ہوں میں ان کا. جی. اور کوئی ایک دفعہ آپ کے علم میں، میں نے بھی فرزدق کا ذکر کیا، جب خلیفہ وقت جس زمانے میں شہزادہ تھا اور مدینہ کا حاکم تھا، تو وہ آیا حرم اور اس نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو حجر اسود کے پاس جانے میں کوئی مدد نہیں کی. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے، اور وہ نوجوان گیا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور سر جھکائے واپس چلا گیا. اب تجاہل عارفانہ سے یا اپنی انا کی شکست سے مغلوب ہو کے اس نے پوچھا یہ کون ہے نوجوان؟ تو یہی فرزدق جس نے امام سے
رخصت چاہی تھی اس نے قصیدہ کہا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ منا کا بیٹا ہے اور یہ مکہ کا بیٹا ہے اور یہ جی صحیح اور یہ قصیدہ محفوظ ہے کتابوں میں اور پڑھایا جاتا ہے. ہم نے بھی اس کو پڑھا. ہمیں تو عربی نہیں آتی مگر ہم نے وہ ترجموں میں پڑھا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ امام نے اپنے آپ کو متعارف بھی کرایا تھا لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد یا امیر شام کہ جسے یا بیعت یا شہادت ہے. بالکل صحیح. حسین ابن علی کے سامنے یہی ایک جسے کہتے ہیں راستہ تھا یا جو بالکل آپشن کا راستہ آپ نے منتخب فرمایا. اور کیا ہوا آج تک مولانا سلیمان ندوی کا ایک شعر ہے کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں خون کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ بھائی سچی بات کہہ دے حق کا اعلان کر دے. اگر اور وہی لوگ حق کا اعلان کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا ہمارے ہاں ملوکیت کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پہلے مثلا امیر شام تھے اور پھر یزید تھا یزید اور معاویہ ابن یزید اور پھر مروان اور عبد الملک اور ہشام اور سلیمان اور ولید اور مروان ثانی اور وغیرہ اور ابو العباس صفا اور جعفر منصور اور ہارون رشید اور مہدی اور مامون اور امین اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے. حکمرانوں کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے. اسلام کی تاریخ پیغمبروں کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ ائمہ کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ ہمارے علماء کی تاریخ ہے. ہمارے صوفیہ کی تاریخ ہے جو اسلام کی تاریخ جسے کہا جا سکتا ہے. یہ حکمرانوں کی تاریخ جو ہے یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے. بہرحال یہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں دیکھیے ہمارے لیکن یہ جو دوسری تاریخ ہے سوری ٹو کٹ یہی پریویل کرے کہ ملوکیت تو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا. جی ہاں دیکھیے ہمارے استادوں کی منزل میں تھے. ہم نے ان سے براہ راست پڑھا نہیں مگر ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور ہماری جب ہم پڑھ رہے تھے تب وہ وہاں ندوۃ العلماء میں علامہ ابو الحسن علی ندوی ان کے کتاب تاریخ دعوت و عزیمت. اب تاریخ دعوت و عزیمت میں انہوں نے ان اکابرین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ہر زمانے میں جب بھی حکومت نے دین سے سرتابی کی کلمہ حق کہنے والے موجود رہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے ظلم اور جبر کی بات کی ہو اور اعلائے کلمہ حق کرنے والے سامنے نہ آئے ہوں. تعداد کم ہو سکتی ہے بٹ موجود رہے ہیں ہر وقت. شیرازی صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے 72-73 برسوں میں بہت سال گزرے جب فوجی حکومتیں رہیں بہت سال گزرے جنہیں آپ عوامی جمہوری حکومتیں کہتے ہیں وہ رہیں. کم از کم آدھی حکومتوں کا یہ دور رہا ہوگا. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب ادیبوں نے ان تاریخی واقعات کو قلم بند نہ کیا ہو. مثلا فیصاب کا نام ہے جیسے حبیب جالب ہیں یا فہمیدہ ہیں یا فراز ہیں یا شیخ ایاز ہیں یا گلخان اسیر ہیں یا اجمل خٹک ہیں قلندر محمد ہے. یعنی سب زبانوں کے سب لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک آلٹرنیٹ نریٹو یا آپ اس کو کاؤنٹر نریٹو کہیں یا another point of view ایکچوئل نیریٹو جو ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے. کیونکہ آج کا دن ہے امام کو یاد کرنے کا دن ہے اور ان کی محبت سے اظہار کا دن ہے. تو یقینی طور پہ آپ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اس پہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ آج کے دن اپنی ہی زبان بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے محظوظ ہوں. اور
اس دن کی یاد اور ہمارے لیے ایک طرح سے وہ ہو جائے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک نظم کے چند سے یقیناً یقیناً ہمارے لیے سعادت ہو. اس کا عنوان ہے کربلا گواہی دے. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا. بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے. حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے. ساتھ ساتھ تھی زینب دیکھتی رہی زینب، ساتھ ساتھ تھی زینب دیکھتی رہی زینب. کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. ایک سفر ہوا انجام، ریگے گرم مقتل پر چند بے کفن لاشیں، بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے. کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام شام مظلومی، اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں. سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں. خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. وقت نے گواہی دی، وقت نے گواہی دی، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. وقت نے گواہی دی، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. صبر کے مقابل میں جبر کا سبق، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب. مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی. یہ بھی ایک گواہی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.